ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی ایک خاص جو بات ہے ہم لوگوں کے جسم میں اللہ پاک نے دل رکھا ہے۔ دل جو ہے اگر تندرست ہو، صحیح ہو، تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ انسان صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ لیکن اگر دل گڑبڑ ہو جائے، بیمار ہو، اپنا کام نہ کرے، تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، دیکھنے میں ماشاءاللہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن معلوم ہوا کہ کوئی تھوڑی سی دل میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ کمزور ہو گیا، پڑ گیا ان کا۔ اسی طریقے سے جیسے انسان کے جسم میں دل ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک ہے کہ اگر یہ رمضان المبارک جو ہے پورے اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ اگر اس کو گزار لیا جائے تو پورے سال پر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ یعنی پورے سال گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی، خیر، طاعت اور اچھے اچھے کاموں کی توفیق اس کو ملتی رہتی ہے اس میں۔ لیکن اگر یہ رمضان المبارک کے جو اوقات جا رہے ہیں، اگر یہ گڑبڑ ہو گئے، ان کے حقوق میں کمی پڑ گئی، آداب میں کوتاہی ہو گئی، تو پھر اس کی تلافی پورے سال ہو بھی نہیں پاتی ہے، بلکہ پورے سال اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اثرات یہ کہ پورے سال گویا دینی اعتبار سے ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے اس میں۔ اسی لیے بزرگوں کے ہاں بھی اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان المبارک کے تعلق سے انتہائی اہتمام، احتیاط اور ان کے اوقات کے گزارنے کے لیے مستقل نظام اور اس بات کی فکر اور کوشش کی پورے 24 گھنٹے کو وصول کر لینا ہے۔ بس اپنی صحت اور کیا کہتے ہیں اپنی تحمل کا لحاظ کرتے ہوئے صحت متاثر نہ ہو، اور جتنا تحمل ہو سکتا ہے اتنا لوڈ اٹھائے، لیکن پورا وصول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں چارجنگ جو ہوگی وہ پورے سال کی ہو جاتی ہے اس میں۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا ہے، جہاں عبادت، تلاوت، طاعت کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں یہ کہ جو اوقات ہمارے فارغ ہیں وہ غفلت میں اور کیا کہتے ہیں سستی کے ساتھ اور بے پرواہی کے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے۔ آدمی فکر مندی کے ساتھ گزارے اور یہ سوچ کر کے کہ اس ایک مہینے کی محنت کے اثرات جو پڑیں گے وہ پورے سال کے اعمال پر اور زندگی پر پڑیں گے ہمارے۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے اس بات کو کہ بھائی پورا سال ہمارا اچھی طرح گزر جائے، نیکیوں کی اور طاعت کی توفیق ملتی رہے، اور اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ تو اس کے لیے اسی مہینے میں فکر کرنا اور اہتمام کرنا۔ جو اوقات ہمارے اپنے معمولات میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو معمولات میں ہم لگے ہوئے اپنے، لیکن جو اوقات فارغ ہیں ان میں ہماری فکر یہ ہو، غفلت نہ ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کوتاہی، لاپرواہی، سستی نہ ہو، مستعدی کے ساتھ۔ دیکھیے سرکاری ملازمتوں میں فوج کا جو محکمہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کو کبھی کبھی پوری ملازمت گزر جاتی، نوبت ہی نہیں آتی ان کی، لیکن وہ مستعد ہر وقت رہتے ہیں، وہ غفلت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں وہ، اس لیے کہ ان کو پورے ملک کی سرحد کی حفاظت کو ان کو رکھا گیا، وہاں ملک پوری حفاظت کرنا ہے۔ تو جیسے وہ چوکنا اور چوکس رہتے ہیں، حالانکہ نوبت نہیں آ رہی ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں ایک ایک ایمان والا چوکنا چوکس ہو کر کے زندگی اپنی گزارے اور غفلت کے ساتھ نہ رہے، اور نہ سستی پیدا ہونے دے، کہ انشاءاللہ پورے سال پھر مزے کے ساتھ سارے اوقات ہمارے گزرتے رہیں گے اس میں۔ کیونکہ اس وقت تو نفس ہے، شیطان جو سب سے بڑے گویا دین کے دشمن ہے، اللہ پاک نے ان کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اب اگر غفلت ہو رہی اور سستی ہو رہی، کاہلی ہو رہی، لاپرواہی ہو رہی،
یہ اب ہماری کمزوری کی بات ہے کہ ہم گویا اس کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے یہ جو دو دشمن اور دو رکاوٹیں تھیں ان کو کنارے کر دیا، تو اب اس کے بعد اب اگر ہم مستعد نہ رہ پائیں تو کب رہیں گے ہم؟ اس لیے ہماری اس کی فکر ہو کہ رمضان المبارک میں مستعدی کے ساتھ رہنا ایک، اور اسی کے ساتھ نماز، تلاوت، جو بھی معمولات ہیں اس کو تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ کرنا، جی مار کے نہ کرے آدمی، بلکہ اس وقت خوش دلی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو کرنا۔ خاص طور سے تلاوت کا جب وقت آ جائے تو بس انتہائی شوق و ذوق جو ہو کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہونے کا وقت آ گیا ہمارے لیے ہے۔ تو جیسے ایک ملک کے سربراہ سے ملنے میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں اونگ رہا ہو، یا کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ غفلت کے ساتھ جا رہا، بالکل ایک دم چوکنا رہتا ہے، اور اس کے کان، اس کا دل، دماغ سب ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ ایسی جب تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو کوشش یہی ہو کہ بس ہمارا بھی سارا وجود اس کی طرف متوجہ ہو جائے پورے ذوق و شوق کے ساتھ میں، اور شکر گزاری ہو اندر سے کہ اللہ اپنے گفتگو کرنے کا آپ نے موقع عنایت فرما دیا ہم کو ہے، بس اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کی محنت پورے 11 مہینے چلے گی۔ تو جسم میں جیسے دل ہے ویسے ہی سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دل کے اثرات پورے جسم پر پہنچ رہے ہیں، اور اس رمضان المبارک کی برکات اور اثرات جو ہے پورے سال نکلتے رہیں گے وہاں پر۔ 8 دن تو آج 7 ہو چکے ہیں، 8ویں کی تراویح ہونے والی ہو رہی ہے، 8 ہو رہے ہیں، 8واں اب یہ عشرہ نکل رہا ہے، اور 10 کے بعد عموماً تجربہ یہ ہوتا ہے کہ دن بہت تیزی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب اس کو لے کے نہ بیٹھے، اب آئندہ کے لیے جو کرنا ہے اس کی فکر میں آ جائے، جو ہو گیا اس کے توبہ اور استغفار کافی ہے، اور یہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ اس کا اہتمام تھوڑا سا ہم لوگ یہ بھی کر لیں، ظاہر ہے پورے 24 گھنٹے مستعد ہو کے رہنا اور کوتاہی اور غفلت نہ ہونے پائے، کہ نفلوں میں نفل جو پڑھتے ہیں تو صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں اس میں، اور نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کوتاہی، کو کچھ غفلت ہوئی حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگ لیں، تاکہ آئندہ جو آنے والا دن ہے اس میں وہ عمل نہ ہونے پائے ہمارا۔ بس آج جو چیز ذکر میں آئی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ رمضان المبارک کو بڑی قدر کے ساتھ فکر۔ اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ رمضان پورے ہر دن، یعنی جو رمضان گزرنے کے بعد اگلے رمضان کا وہ انتظار کرتے تھے کب آئے اور کب پھر رمضان المبارک کے مزے اور لطف حاصل کریں۔ ہم تو اپنی شہوت اعمال سے ہم لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ حضرات تو ایک ایک دن جب گزرتا ہے تو ان کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا۔ مجھے یاد ہے حضرت شیخ نور اللہ برکتہ کے یہاں اللہ کی توفیق سے حاضری رمضان گزارا ہے۔ ایک رمضان جو گزرتا تھا تو حضرت مغرب کے بعد یہ جملہ ضرور فرماتے، پیارو ایک دن نکل گیا۔ یہ جملہ ایسا حضرت حسرت سے کہتے تھے کہ حاضرین پر، ہم جیسے بے توفیق ہے اس وقت ہماری کم عمری تھی، ایک اثر پڑ جاتا تھا اس پر، احساس ہوتا تھا کہ ان حضرات کو کتنا رمضان کا انتظار اور اس سے کتنا ذوق و شوق، اور اس کے گزرنے کا افسوس۔ خیر یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، کم سے کم اتنا تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کاہلی، سستی، غفلت کی کیفیت نہ رہے، چوکنا رہے، چوکس رہے، اور تلاوت کے وقت خاص طور سے پورے شوق و ذوق کے ساتھ، جیسے بھوکا پیاسا ہو اور غذا آ جائے تو کتنی اس کو رغبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے ذکر، تلاوت اور اپنے یاد کے وقت میں یہی چیز اللہ ہم کو ہی پیدا فرما دے۔ دیکھیے کچھ دن تو تکلف کرنا پڑے گا، پھر تکلف کے بعد اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ جب دیکھ رہے کہ بندہ لگا ہوا ہے تو اس کی عنایت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہے، لیکن ان کی عنایت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم انتظار میں عنایت ہو تب ہم کریں، یہ تو قاعدے کے خلاف بات ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے تھوڑی جو ہم کرنا ہے وہ ہم کریں، پھر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو بھائی۔